بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین سامعین، آج کا جو درس ہے وہ تجوید کا ایک تعارف ہے۔ اس میں تجوید کی اقسام کتنی ہیں، تجوید کا کس طرح اس کا مؤسس کون ہے، قرآن پاک میں غلطیاں کتنی ہوتی ہیں، کس قسم کی ہوتی ہیں، اور ہر غلطی کا کیا کیا حکم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر علم کا ایک ہدف ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو تجوید کا ہدف کیا ہے؟ تجوید کا ہدف یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ یہ عموماً جو ہے مطلقاً تجوید کا ہدف ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تجوید کہتے کیسے ہیں۔ لغت میں کسی چیز کو بھی خوبصورت بنانا، کسی چیز کی اصلاح کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر ہر لفظ کو ہر حرف کو پڑھنے کی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ کسی حرف کو حلق سے پڑھنا ہے، کسی کو زبان کے اگلے حصے سے پڑھنا ہے، کسی کو باریک پڑھنا ہے، کسی کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو ہر حرف کو اس کے صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں۔ آگے تجوید کا حکم کیا ہے؟ تجوید کا جو علم ہے اس کو بطور فن سیکھنا، تمام احکامات چھوٹے بڑے ہر قسم کے احکامات کو سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن تجوید پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو صرف فاتحہ آتی ہے تو اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو بالکل تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اے نبی جی قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس تفسیر پر، اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، تجوید کے احکامات ہیں، ان کو سیکھ کر پڑھے۔ اور ایسے کہ حضرات جانتے ہیں کہ بھئی ہر تجوید، ہر فن کو اس کی بنیاد رکھنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو تجوید کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ہمارے اوپر، ہمارے ذمے ہے قرآن پاک کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، اور جب ہم اس کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قرآنہ، تو آپ ہمارے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجوید کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تجوید کے جو احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے وہ جو ہیں احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچائے، اور پھر صحابہ سے ہم تک یہ پہنچے۔ آگے ہے لحن۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ لحن قرآن پاک کی تلاوت میں غلطی کرنا، اس کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی آگے جو ہیں وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جلی اور ایک خفی۔ جلی آپ بڑی غلطی کو کہہ سکتے ہیں اور خفی آپ چھوٹی غلطی کو کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہے لحن جلی۔ لحن جلی یعنی کہ بڑی غلطی کس طرح ہوتی ہے؟ یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو آپ حرف کو بدل دیں، یعنی جیسے الحمد کو الحمد پڑھ دیں، یا آپ حرکت کو بدل دیں، جیسے انعمت ہے، انعمت ہے تو آپ اس کو انعمت پڑھ دیں، تو آپ نے حرکت کو بدل دیا تو اس سے معنی بدل گیا۔ تو اس دو طریقوں سے بڑی غلطی قرآن پاک میں ہوتی ہے۔ اور بڑی غلطی کرنے کا حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہے، پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں چھوٹی غلطی۔ چھوٹی غلطی کیسے ہوتی ہے؟ کہ کہیں آپ نے غنہ کرنا تھا لیکن غنہ نہیں کیا، جیسے کہ ینظرون، لیکن آپ نے اس کو پڑھ دیا ینظرون، تو یہ غنہ اپنے یہاں چھوڑ دیا۔ کسی لفظ کو بڑا لمبا کھینچ کر پڑھنا تھا لیکن آپ نے اس کو چھوٹا پڑھ دیا، لا اقسم، یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن آپ نے پڑھ دیا لا اقسم، تو یہ چھوٹی غلطی ہے۔ کسی لفظ کو مختصر پڑھنا تھا لیکن آپ نے اس کو لمبا پڑھ دیا، الحمد، یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن آپ نے پڑھ دیا الحمد، تو یہ بڑی غلطی، یہ چھوٹی غلطی ہو جائے گی۔ چھوٹی غلطی کا کیا حکم ہے؟ اگر تو بھول چوک کر کی ہے تو وہ مکروہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کی گئی ہے تو بعض علماء کے ہاں وہ حرام ہے۔ اس لیے ناظرین ہم نے بڑی غلطی سے بھی بچنا ہے اور چھوٹی غلطی سے بھی بچنا ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طرز پر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے احکامات جو ہیں وہ آنے والے اسباق میں شامل ہوتے رہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔